السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم لیسن نمبر 37 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 37، القراءۃ الواضحہ، الجزء الثانی۔ اور اس سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے التلمیذ الناجح، کامیاب اسٹوڈنٹ۔ التلمیذ الناجح، کامیاب اسٹوڈنٹ۔ the successful student، کامیاب طالب علم۔ ہم اس وقت میں پیج نمبر 75 پر۔ سب سے پہلے حسب عادت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں کس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اس سبق میں دراصل ایک بار پھر عدد اور معدود کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے پیچھے ایک سبق میں تفصیل سے دیکھا ہے کہ عدد اور معدود کا رول کیا ہوتا ہے، اور یہ سبق پیچھے گزر چکا ہے، اور یہ ہے سبق نمبر 29۔ سبق نمبر 29 میں عدد اور معدود سے متعلق آپ کو کافی تفصیلات دی جا چکی ہیں، اور اس میں 1 سے 12 تک کور کیا گیا کہ 1 سے 12 تک عربک لینگویج میں عدد اور معدود کا رول کیا ہے۔ لیکن 12 کے بعد ہم خاموش تھے۔ 12 کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھا 12 کے بعد کیا رول ہے۔ میں نے وہاں بتایا تھا آپ سے کہ 12 کے بعد بھی جو رول ہے عدد اور معدود کا وہ آگے کہیں ڈسکس کیا جائے گا۔ تو اب جو ہے 100 تک آج اسے کمپلیٹ کیا جائے گا اس رول کو۔ تو بنیادی طور پر جو آپ نے 1 سے 12 تک پڑھا ہے وہ سارے قاعدے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ 12 کے بعد جو گنتی ہے اس کے بعد جو ہے 100 تک رولز کو ریوائز کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو ان تمام قواعد کی کسی نہ کسی طرح سے ضرورت پڑے گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم 13 سے لے کر 100 تک دیکھیں کہ عدد اور معدود کا رول کیا ہے، ایک بار پھر میں 1 سے 12 تک ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ دیکھیے 1 سے لے کر 2 تک کا رول یہ ہے کہ عدد اور معدود دونوں برابر ہوں گے۔ جیسے آپ کو یہ کہنا ہو رجل واحد، ایک آدمی، تو رجل میسکولین، واحد میسکولین۔ اور اگر آپ کو کہنا ہو کہ ایک لڑکی تو بنتن واحدتن، واحدتن یہ ہو گیا کیونکہ بنتن فیمینین ہے۔ 2 آدمی کہنا ہو آپ کو تو آپ کو کہنا ہوگا رجلانی اثنانی، 2 آدمی۔ تو رجلانی ہے میسکولین، تو اثنانی آپ نے استعمال کیا الف نون کے ساتھ۔ پھر جو ہے اب اگر آپ کو فیمینین کے ساتھ استعمال کرنا ہو اسی گنتی کو تو یہ ہو جائے گا بنتانی اثنتانی، 2 لڑکیاں۔ اب بنتانی کی وجہ سے اثنانی اثنتانی ہو گیا۔ تو 1 سے 2 کا رول تو یہ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں ہم 3 سے 10 تک۔ 3 سے 10 تک یہ ہوتا ہے کہ عدد جو ہوتی ہے وہ معدود کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے، معدود کے خلاف ہوتی ہے، یعنی جینڈر کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ معدود اگر میسکولین ہے تو عدد کو فیمینین رکھا جائے گا، اور معدود فیمینین ہے تو عدد کو میسکولین رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ 3 مرد، تو آپ کو کہنا ہے ثلاثۃ رجال، 3 مرد، ثلاثۃ، تاکہ ذریعہ آپ نے اس عدد کو فیمینین کیا۔ تو ثلاثۃ رجال، 4 رجال۔ لیکن اگر آپ کو کہنا ہو کہ 3 لڑکیاں، 4 لڑکیاں، تو بھی ہو جائے گا ثلاث بنات 4 بنات، یعنی ثلاث اور 4 کو میسکولین کر دیا جائے گا، کیونکہ عدد کو معدود کے خلاف رہنا ہے 3 سے 10 تک۔
بالکل اپوزٹ رہنا ہے. یہ رول آپ کو پیچھے بتایا جا چکا ہے. اور پیچھے آپ کو یہ بھی بتایا جا چکا تھا کہ 3 سے 10 تک کا جو رول ہے اس میں یہ ہے کہ معدود کو جمع رکھا جائے گا، معدود کو جمع استعمال کیا جائے گا اور اس کو مجرور رکھا جائے گا. معدود جمع ہوگی اور دوسری چیز وہ مجرور ہوگی اور اس پر الف لام کا استعمال عموماً نہیں ہوگا. یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے. اب اس کے بعد ہم 11 اور 12 کو دیکھتے ہیں. 11 اور 12 میں یہ ہوتا ہے کہ 11 اور 12 یہ آپ دیکھیں 11 سے جو گنتیاں شروع ہو رہی ہیں وہ 2 پارٹس پر مشتمل ہے. اس میں 2 حصے ہیں، ایک ہے اکائی اور ایک ہے دہائی. پہلے ہوتی ہے اکائی اور بعد میں ہوتی ہے دہائی. احد عشرہ، احدہ یہ اکائی ہے اور عشرہ یہ دہائی ہے. اور اسی طریقے سے 12 کے لیے ہم کہتے ہیں اثنا عشرہ. تو اثنا جو ہے یہ اکائی ہے اور عشرہ یہ دہائی ہے. اکائی اور دہائی 11 اور 12 میں دونوں معدود کے مطابق ہوں گے. یعنی معدود اگر مذکر ہے تو اکائی اور دہائی دونوں مذکر ہوں گے، اور اگر معدود مؤنث ہے تو اکائی اور دہائی دونوں مؤنث ہوں گے. جیسے آپ کو کہنا ہے 12 آدمی تو آپ کو کہنا ہوگا اثنا عشر رجلا. اثنا اکائی ہے، عشرہ دہائی ہے، تو اثنا بھی مذکر اور عشرہ بھی مذکر. اثنا عشر رجلا 12 آدمی. یاد رہے کہ اثنانی جو ہے جب 12 کے ساتھ آتا ہے تو اثنا ہو جاتا ہے. ہم بعد میں کہیں تفصیل پڑھیں گے کہ کیوں. اور اسی طریقے سے احد عشر رجلا 11 آدمی. اب اگر آپ کو فیمینین میں کنورٹ کرنا ہو انہی گنتیوں کو تو آپ کو یوں کہنا ہوگا احدا عشرۃ امرأۃ، اثنتا عشرۃ امرأۃ، یا احدا عشرۃ بنتا، یا اثنتا عشرۃ بنتا. یہ فیمینین کی مثال ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ 11 اور 12 میں عدد اور معدود بالکل تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مطابق ہیں اور دونوں پارٹ مطابق ہوگا. عدد کا دونوں پارٹ معدود کے مطابق ہوگا، یعنی اکائی اور دہائی دونوں. آپ نے یہاں تک کے جو رولز ہیں ان کو آپ نے پیچھے کور کر لیا ہے. 12 تک رولز آپ نے کور کیے ہیں. 1 اور 2 کا رول جو ہوتا ہے وہ الگ ہے، 3 سے 10 تک کا رول الگ ہے، 11 اور 12 کا الگ ہے. اب شروع ہوتا ہے 13 سے 19 کا رول. یہاں پر جو آج ہم سیکھیں گے وہ 13 سے 19 تک کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. 13 سے 19 تک میں یہ ہوتا ہے کہ عدد کا جو پہلا پارٹ ہوتا ہے، گنتی کا جو پہلا پارٹ ہوتا ہے وہ معدود کے بالکل اپوزٹ ہوگا. یعنی جس چیز کو گنا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں معدود. تو عدد کا جو پہلا پارٹ ہے وہ معدود کے بالکل اپوزٹ ہوگا، اور جو دوسرا پارٹ ہے عدد کا وہ معدود کے مطابق ہوگا. یعنی جو دہائی ہے، جو دہائی ہے وہ دہائی معدود کے مطابق ہوگی. بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 11 اور 12 میں جو گنتی پہلے ہوتی ہے احدہ اور اتنا، یہ جو ہے اکائی ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اکائی جو ہے 11 اور 12 میں معدود کے بالکل مطابق ہوگی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے. لیکن 13 سے 19 تک کا جو رول ہے بالکل مختلف ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکائی جو ہے وہ معدود کے بالکل برعکس ہوگی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے. اب مثال لیجئے، اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ 13 آدمی، تو 13 کی سب سے پہلے آپ کو گنتی بنانی ہے. 13 کی جو گنتی آتی ہے یہ ہے 13 13 یہ اکائی ہے اور 10 یہ دہائی ہے. تو 13 جس کے معنی ہوتے ہیں 13. اب ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں رجل کے ساتھ اور کہہ رہے 13 آدمی. تو جب ہم 13 آدمی کہیں گے تو اس کی ہمیں عربی بنانی ہوگی 13 رجلا. اب رجل میسکولین ہے
تو اب رول استعمال کیجئے، رول اپلائی کیجئے جو بتایا گیا ہے کہ اکائی جو ہے یعنی عدد کا جو پہلا پارٹ، عدد کا پہلا پارٹ یا اکائی دونوں سیم چیز ہیں. عدد کا پہلا پارٹ، کیونکہ آپ دیکھیں عدد میں 13 سے 19 تک میں دو گنتیاں ہیں، ایک اکائی والی ایک دہائی والی. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ عدد کا پہلا پارٹ یا ڈائریکٹ آپ کہہ لیجیے اکائی. تو 13 سے 19 تک میں یہ کرنا ہے آپ کو کہ اکائی کو تذکیر و تانیث کے اعتبار سے معدود کے بالکل برعکس رکھنا ہے. تو اگر آپ کو کہنا ہو 13 مرد تو آپ کو یوں کہنا ہوگا 13 رجلا. جو دوسرا پارٹ ہے وہ اعلیٰ حال ہی رہے گا. دوسرا پارٹ جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے معدود کے بالکل مطابق ہوگا. دوسرا پارٹ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے معدود کے ساتھ بالکل سنک ہوگا، اسی کے ساتھ کمپیٹیبل ہوگا، اس کے ساتھ میچ کرے گا. تو اب ہم کہیں گے 13 رجلا. عشرہ جو دہائی ہے، جو عدد کا دوسرا پارٹ ہے، یہ میسکولین رکھا گیا رجل کے مطابق. را کے بعد ہم نے تا کا استعمال نہیں کیا، لیکن ثلاثہ کو ہم نے ثلاثہ کر دیا، یعنی راؤنڈ تا کا ہم نے استعمال کیا، گول تا کا استعمال کر کے اس کو ہم نے مؤنث بنا دیا. تو 13 رجلا 13 آدمی. اب یہ جائے گا رول 19 تک. آپ کو کہنا ہو 19 آدمی تو آپ کو کہنا ہوگا 19 رجلا 19 آدمی. آل رائٹ، یہ رول آپ نے سمجھ لیا اچھی طرح سے. 19 رجلا میں بھی آپ دیکھیں کہ 19 میں عین کے بعد ہم نے تا کا استعمال کیا، کیونکہ رجل میسکولین ہے تو اس کو ہمیں فیمینین کرنا ہوگا عدد کے پہلے پارٹ کو یعنی اکائی کو. اور عشرہ یہاں پر ہم نے را کے بعد تا کا استعمال نہیں کیا کیونکہ اسے میسکولین رکھنا ہے اکارڈنگ ٹو دا معدود. اس کے بعد اب ہمیں دیکھنا ہے فیمینین کی مثال. اب اسی کے لیے یعنی 13 سے 19 تک کے رول کو سمجھنے کے لیے آپ فیمینین کی اگزامپل دیکھیے. آپ کو یہ کہنا ہے 13 لڑکیاں، تو آپ کو اب کہنا ہوگا 13 بنتن. اب دیکھیے بنت فیمینین ہے تو 10 کر دیا، یعنی را کے بعد آپ نے گولتا کا استعمال کیا، اور 13 ادھر کر دیا یعنی بغیر تا کے 13 بنتن. اس کو میسکولین کر دیا عدد کے پہلے پارٹ کو یعنی اکائی کو. کیوں؟ اس لیے کہ معدود فیمینین ہے. تو عدد کا پہلا پارٹ 13 سے 19 تک معدود کے بالکل خلاف ہوگا. تو اس مثال میں 13 بنتن میں بنتن فیمینین ہے تو 13 جو عدد کا پہلا پارٹ ہے اس کو ہم نے میسکولین کر دیا، اور 10 یہ جو حصہ ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا، اس کو ہم نے فیمینین کر دیا، کیونکہ دوسرے پارٹ کو معدود کے بالکل مطابق رہنا ہے. دوسرا پارٹ معدود کے بالکل مطابق تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، اور پہلا پارٹ معدود کے بالکل برعکس ہوگا. یہاں تک بھی کلیئر ہو گیا 13 سے 19 تک کا. 13 سے 19 تک کا جو رول ہے یہ گویا کہ آپ کے لیے آج نیا ہے. اب آتے ہیں ہم 20 کی طرف. یہ جو 20 ہے اسی طریقے سے 30 ہے اور 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 90 ہے. یہ جو 10s ہیں 10 یعنی 10 گنتیاں 10 کے بعد جو آتی ہیں، 20 ہے 10واں، پھر اس کے بعد ہے 30، پھر 10 جو ہے 40، پھر 10 50. ان کو بولتے ہیں 10s، اور اس کو عربی میں عقود بھی بولتے ہیں. ان کا رول ڈیفرنٹ ہے. ان کا رول کیا ہے کہ یہ تذکیر و تانیث رکھتے ہی نہیں، ان کا کوئی جینڈر ہی نہیں ہے، یہ مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 90 ہے. یہ ہے وہ 10s جس کو ہم کہتے ہیں عقود. یہ جو عقود ہیں ان کا رول یہ ہے کہ ان کے بعد جو معدود ہوگا اس کو سنگولر استعمال کیا جائے گا اور منصوب استعمال کیا جائے گا بس. جیسے 20 رجلا، 20 رجلا 20 آدمی. اب آپ کو اگر کہنا ہے 20 لڑکیاں تو 20 بنتن 20 لڑکیاں، 30 رجلا 30 مرد، 30 بنتن 30 لڑکیاں، 40 مرد
40 رجلن 40 لڑکیاں، 40 بنتن. تو یہاں پر تذکیر و تانیث کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس جس چیز کو گنا جائے گا یعنی جو معدود ہے، معدود کو منصوب ہونا ہے، حالت النصب میں رکھا جائے گا. تو یہ ٹینس کا رول ہوا. ٹینس یعنی کہ عقود سے متعلق ایک اہم بات اور ہے کہ اگر یہ گنتی کسی سینٹینس میں حالت النصب یا حالت الجر میں آ جائے تو وہ جو واو ہے 20 30 یعنی نون سے پہلے ایک واو ہے ان تمام گنتیوں میں 20 سے 90 تک میں، تو اس واو کو یا سے بدل دیا جائے گا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جمع مذکر سالم جب حالت النصب اور حالت الجر میں آتا ہے تو نون سے پہلے جو واو ہوتی ہے اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. تو چونکہ یہ گنتیاں بھی جمع مذکر سالم کی طرح دکھتی ہیں 20 30 40 50، تو ان گنتیوں میں بھی وہی رول اپلائی کیا جائے گا اور یہ جو واو ہے یہ یا سے بدل جائے گا حالت النصب اور حالت الجر میں. جیسے آپ کو کہنا ہو میں نے 20 مردوں کو دیکھا تو رأیت 20 رجلا، رأیت 20 رجلا، میں نے 20 طلبہ کو دیکھا. رأیت 20 طالبا، میں نے 20 طالبہ کو دیکھا. رأیت 20 طالبتا. تذکیر و تانیث کے اعتبار سے تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، بس یہی جب جملے میں اس حالت میں آ جائے کہ یہ حالت النصب میں ہو یا حالت الجر میں ہو تو ایسی صورت میں واو نون کی جگہ پر یا نون ہوگا. یہ وہی قاعدہ ہے جو جمع مذکر سالم کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. یہ عقود کا استعمال ہو گیا، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ایک بات یاد رہے کہ 11 سے 99 تک عربک لینگویج کے نمبرز کا رول یہ ہے کہ جو معدود ہے وہ معدود منصوب ہوا کرے گی اور سنگولر. 3 سے 10 تک آپ نے یہ دیکھا کہ معدود مجرور تھی اور جمع، معدود کو جمع مجرور استعمال کیا گیا، لیکن 11 سے لے کر 99 تک ہر جگہ معدود کو سنگولر رکھا جائے گا اور معدود کو منصوب رکھا جائے گا، حالت النصب میں رکھا جائے گا. یہ رول 11 سے لے کر 99 تک اپلیکیبل ہے. آپ نے دیکھا 11 اور 12 کے لیے جو الگ رول ہے اس میں بھی آپ نے یہی دیکھا 11 رجلا 12 رجلا. رجلا یہ کیا ہے؟ منصوب ہے اور سنگولر ہے یعنی واحد ہے اور کیا ہے؟ حالت النصب میں ہے. یہ 13 سے لے کر 19 تک بھی یہی رول ہے. 20 سے لے کر 90 تک 10 کے بعد جو رول آتا ہے اس میں بھی یہی ہے. اچھا، اور بیچ میں جو رول استعمال ہوتے ہیں یعنی 21 22 23 24 یا 31 32 33 34 یا اس کے بعد جو ہے 41 42 43 44، ان سب میں بھی وہی رول اپلائی ہوتا ہے کہ معدود کو مفرد اور منصوب رکھا جاتا ہے. تو 99 تک معدود کو 11 سے منصوب رہنا ہے اور سنگولر رہنا ہے. 20 کا رول بھی آپ نے سمجھ لیا، یہ بھی آپ کے لیے نیا رول ہے. اب ہم بڑھتے ہیں 21 اور 22 کی طرف. 21 اور 22 کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا رول ہے. 21 سے 22 تک کا رول الگ ہے. یاد رہے کہ 21 سے 22 تک کا جو رول الگ ہے یہی 31 اور 32 کا بھی رول ہوگا اور یہی 41 اور 42 کا بھی ہوگا اور یہی 51 اور 52 کا ہوگا، یہی 61 اور 62 کا ہوگا اور یہی 71 اور 72 کا ہوگا اور یہی 81 اور 82 کا ہوگا اور یہی 91 اور 92 کا ہوگا. 21 سے 22 تک. اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ہر دہائی کے بعد جو دو گنتیاں آتی ہیں جیسے 31 32 اور 41 42، ان کا رول الگ ہے. ان میں رول کیا ہے کہ جو دوسرا ہے یعنی کہ جو دہائی ہے، جو گنتی کا دوسرا پارٹ ہے، اس میں تو تذکیر و تانیث ہی نہیں ہے. جیسے 20 ہے، اگر آپ کو کہنا ہو 21 تو 21 20 میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں ہوگی. بس اتنا مسئلہ ہے کہ اگر یہ منصوب یا مجرور ہو جائے تو 20 ہو جائے گا. تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اب اس سے پہلے جو اکائی استعمال کی جائے گی اس کا کیا رول ہے، یہ اہم مسئلہ ہے. تو 21 اور 22 اور اسی طریقے سے جو میں نے بتایا 31 اور 32 اور ہر دہائی کے بعد جو دو گنتی ہوتی ہے، 1 اور 2 کا اضافہ کیا جاتا ہے جس میں دہائی کے ساتھ، اس کا رول یہ ہے کہ جو پہلا پارٹ ہے گنتی کا یعنی جو اکائی ہے وہ بالکل معدود کے مطابق ہوگی. یعنی اگر آپ کو کہنا ہو
21 آدمی تو آپ کو کہنا ہوگا واحد و عشرون رجلن. تو واحد یہ جو پہلا پارٹ ہے یہ معدود کے بالکل مطابق ہے. اوکے. اگر آپ کو کہنا ہو کہ 21 لڑکیاں تو واحدۃ و عشرون بنتن، یعنی کہ جو گنتی کا پہلا حصہ ہے، اکائی ہے، وہ معدود کے بالکل مطابق ہوگی. دہائی میں تو کچھ فرق ہی نہیں کرنا ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے. اور یہی رول آپ کو استعمال کرنا ہے 22 کے ساتھ بھی. آپ کو مثلا کہنا ہے کہ 22 مرد تو آپ کو کہنا ہوگا 22 رجلا، 22 مرد. اور آپ کو کہنا ہے 22 لڑکیاں تو 22 بنتن. تو یہ 21 اور 22 کا رول ہو گیا. 21 اور 22 کے رول میں دہائی میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں ہونی ہے، لیکن جو اکائی ہے وہ معدود کے بالکل مطابق ہوگی. اور یہ رول ہر 10 کے بعد جو گنتی آتی ہے، مثلا 21 22 31 32 اور 41 42 اور اسی طریقے سے آپ پہنچ جائیں 91 92، ان تمام کے لیے استعمال ہے. اب ہم دیکھتے ہیں 23 سے لے کر 29 تک کا رول کیا ہے. 23 سے لے کر 29 تک کا رول یہ ہے کہ جو اکائی ہے وہ اکائی بالکل معدود کے برعکس ہوگی، معدود کے خلاف ہوگی. اور جو دہائی ہے اس میں تو ہمیں کوئی تبدیلی ہی نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ ٹینز ہیں، یعنی عقود ہے، اور عقود میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے. تو یہاں پر تو ہمیں کوئی تبدیلی لانی ہی نہیں ہے. تو 23 سے لے کر 29 تک کا جو رول ہے، یہی رول 33 سے لے کر 39، 43 سے لے کر 49 اور 53 سے لے کر 59 اور 63 سے لے کر 69 اور پھر 73 سے لے کر 79 اور پھر 83 سے لے کر 89 اور پھر 93 سے لے کر 99 تک یہ رول چلے گا. اور وہ رول یہ ہے کہ جو عدد کا پہلا پارٹ ہے وہ بالکل برعکس ہوگا معدود کے. معدود اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا پارٹ مؤنث، یعنی کہ عدد میں جو اکائی ہے وہ اکائی بالکل معدود کے برخلاف ہوگی، معدود کے برعکس ہوگی. یہ ہے آپ کا رول 23 سے لے کر 29 تک کا. اب دیکھیے آپ کو کہنا ہے کہ 23 آدمی تو آپ کو کہنا ہوگا، یعنی 23 مرد تو آپ کو کہنا ہوگا 23 رجلا. 20 میں تو آپ کو کوئی تبدیلی نہیں لانی ہے، 20 اپنی جگہ پر برقرار رہے گا کیونکہ یہ دہائی ہے. اور جو دہائی ہوتی ہے 20 سے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے. اب مسئلہ ہے جو آپ نے کہا ہے 23 میں 3 جو ہے، 3 کے لیے جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے ثلاثہ، یہ جو ہے یہاں پر رجلن ہے تو یہ فیمینین ہو جائے گا، یعنی مؤنث ہو جائے گا. 23 رجلن ہو جائے گا. 20 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن 3 یہ ہو گیا. 3 کیونکہ آگے رجلن میسکولین ہے تو اس کو فیمینین کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے آپ کو کہنا ہے کہ 24 آدمی تو 24 رجلن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو کہنا ہے 23 لڑکیاں تو آپ کو کہنا ہوگا 23 بنتن. آپ کو کہنا ہوگا 23 بنتن، کیونکہ بنتن فیمینین ہے تو ثلاث جو اکائی ہے وہ میسکولین ہو جائے گی. تو 23 بنتن ہو جائے گا، یہ 23 لڑکیاں. تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلے گا. اب اس کے بعد ہمارے سامنے ہے 100 کا رول. 100 کا رول کیا ہے؟ 100 میں یہ ہے کہ جو معدود ہے، معدود مفرد استعمال کیا جائے گا اور مجرور استعمال کیا جائے گا. جیسے آپ کو کہنا ہو 100 لڑکے، آپ کو کہنا ہو مثلا 100 لڑکے تو آپ کو کہنا ہوگا 100 ولدن، 100 آدمی 100 رجلن. تو ولدن اور رجلن کو آپ دیکھیں، اس کو یعنی کہ معدود کو مفرد استعمال کیا گیا واحد اور مجرور استعمال کیا گیا. اور لڑکی اگر کہنا ہے تو 100 بنتن، تب بھی وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. بس 100 کے لیے آپ کو مفرد اور مجرور استعمال کرنا ہے معدود کو. بس اتنا ہی رول آپ کو اس سلسلے میں یاد رکھنا ہے.
اسی طریقے سے الفن کا استعمال ہے. آپ کو کہنا ہو کہ 1000 مرد تو 1000 رجل 1000 مین, اور آپ کو کہنا ہو 1000 لڑکیاں 1000 بنتن. تو 100 کے لیے اور 1000 کے لیے آپ کو یہ رول یاد رکھنا ہے کہ معدود کو مجرور استعمال کرنا ہے اور ساتھ ساتھ معدود کو آپ کو مفرد رکھنا ہے. ابھی ہم اتنا ہی رول کور کرتے ہیں, اس کے بعد بھی کچھ رولز ہیں. اصل میں عربک کا جو نمبرز کا استعمال ہے یہ کمپلیکس سسٹم ہے, بہت ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, کئی سارے قواعد ہیں جو آپس میں ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں, لیکن سب کے رولز ہیں. ان رولز کو سمجھنے کے بعد ہمیں تمام چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو ایک بار بہت جلدی 2 منٹ میں سارا کور کر دیتا ہوں. 1 اور 2 کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹس تذکیر و تانیث کے اعتبار سے برابر ہوں گے, ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے, اور اسی طریقے سے نمبر میں بھی برابر ہوں گے ایک دوسرے کے. تو تذکیر و تانیث یعنی جنڈر اور نمبر میں 1 اور 2 میں دونوں سیم ہوں گے, عدد اور معدود. 3 سے 10 تک عدد کو معدود کے بالکل برعکس رکھا جائے گا اور معدود کو جمع مجرور کے طور پر استعمال کیا جائے گا. معدود کو جمع مجرور رکھا جائے گا. اور 11 سے 12 تک کا رول یہ ہے, 11 سے 12 تک کا رول یہ ہے کہ 11 اور 12 میں دونوں پارٹ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے معدود کے موافق ہوں گے. اور 11 سے آپ کو یہ رول یاد رکھنا ہے 11 سے 99 تک کہ معدود اب سنگولر ہوگا اور یعنی کہ مفرد ہوگا اور ساتھ ساتھ منصوب ہوگا, تمیز کی بنا پر تمیز منصوب ہوتی ہے. اور پھر 13 سے 19 تک کا آپ کو رول یہ یاد رکھنا ہے کہ 13 سے 19 تک میں گنتی کا جو پہلا حصہ ہے وہ معدود کے بالکل برعکس ہوگا اور جو دوسرا حصہ ہے وہ بالکل معدود کے مطابق ہوگا. یعنی اکائی جو ہے وہ بالکل برعکس ہوگی, خلاف ہوگی معدود کے 13 سے 19 تک, اور جو دہائی ہے وہ بالکل مطابق ہوگی معدود کے. اور پھر ہم پہنچتے ہیں 20 تک کے رول تک. 20 کا, 30 کا, 40, 50, 60, 70, 80, 90. اس کا رول یہ ہے کہ اس کے بعد جو معدود ہے وہ سنگولر اور منصوب جیسا کہ تمام میں ہوا ہے, اور ان میں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. البتہ حالت النصب اور حالت الجر میں یہ 20 یا 30 جتنے ٹینز ہیں یعنی عقود ہیں یہ 20 اور 30 ہو جائیں گے. اس کو بھی دیکھ لیا آپ نے. پھر 21 سے 22 تک کا آپ نے جو رول پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ جو پہلا پارٹ ہے 21 سے 22 تک کا جو رول آپ نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ جو پہلا پارٹ ہے وہ معدود کے بالکل مطابق ہوگا اور دہائی میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے, یعنی 20 ہے اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو جو اکائی ہے یعنی گنتی کا جو پہلا پارٹ ہے وہ معدود کے بالکل مطابق ہوگا 21 میں اور 22 میں. اب پھر 23 سے لے کر ہم 29 تک چلتے ہیں. 23 سے 29 تک میں یہ ہوتا ہے عدد کا جو پہلا پارٹ ہے یعنی جو اکائی ہے 23 سے لے کر 29 تک یہ معدود کے بالکل برعکس ہوگی, اور دہائی میں تو آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے, دہائی تو اپنی حالت پہ باقی رہے گی, اعلی حال ہی برقرار رہے گی کیونکہ اس میں تذکیر و تانیث ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے 100 کا اور 1000 کا رول. 100 میں اور 1000 میں جو معدود ہے وہ مضاف الیہ کی طرح آئے گا, یعنی کہ اسے مفرد اور مجرور رکھا جائے گا. تو اتنے رولز ہم نے آپ کو ابھی سمجھائے ہیں. یہ بہت ہی اہم رول ہے, اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. اب انہی ساری چیزوں کی پریکٹیکل مثالیں اس کتاب میں دے رہے ہیں, اس کو جلدی جلدی آپ پڑھ لیں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التلميذ الناجح the successful student. امتحن المعلم التلاميذ الفصل. ٹیچر نے کلاس کے اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ لیا. The teacher
examined or tested the students of the class. टीचर ने क्लास के स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया. इम्तहन यम्तहिनु इम्तिहानन के माने होते हैं टेस्ट लेना. अल-मुअल्लिमु सब्जेक्ट है, इसीलिए ये नॉमिनेटिव केस में है. तलामीज़ा ये ऑब्जेक्ट है, मफूल बिही है, इसीलिए ज़ाल पर आपने फतहा दिया है. एक्यूजेटिव केस में है, मंसूब है. The teacher examined or tested the students of the class. ये इम्तहना यम्तहिनु ये बाबुल इफ्तिआल से है. वसअल कुल्ल तिलमीज़िन अनिल अअदाद अल अरबिया, और हर तालिब इल्म से अरबी गिनतियों के बारे में सवाल किया. And he asked each student about the Arabic numbers, और उन्होंने हर तालिब इल्म से अरबी गिनतियों के बारे में सवाल किया, अरबी आदाद के बारे में पूछा या अरबी आदाद पूछे. सअला यसअलु ये फ़िअल महमूज़ है. कुल्ला ये मफ़ूल भी होने की वजह से मंसूब है. फ़अजाब मिनहुम तिलमीज़ुन मुज्तहिदुन इजाबतन सहीहा, तो उसमें से एक मेहनती तालिब इल्म ने सही जवाब दिया. फ़अजाब मिनहुम तिलमीज़ुन मुज्तहिद, so a hard working student from them gave a correct answer. फ़अजाब, so answered, minhum from them, tilmizun mujtahid, a hard working student, ijabatan sahiha, a correct answer. So a hard working student from them gave a correct answer. अजाब युजीबु इजाबतन के माने होते हैं जवाब देना. अल मुअल्लिम टीचर ने कहा, उद्द या अहमद सफ़हात अल कुर्रासती व औराक़ अल किताबी. ऐ अहमद, नोटबुक के पेजेस गिनो और किताब के औराक गिनो. ओ अहमद, काउंट the papers of the notebook and the pages of the book. सफ़ातुन के माने होते सफ़ा और पेज, और वरकुन के माने होते सफ़ा, और वरक के माने होते हैं पेपर. वरकुन के माने होते पेपर, और इसी तरीके से कागज और वरकुन के माने होते हैं पेज के भी. अहमद काउंट the pages of the notebook and the pages of the book. अहमद ने कहा, अज़कुरुल अअदाद फ़क़त अविल मअदूद अयज़न, क्या मैं सिर्फ अदद को गिनूं या मादूद को भी? क्या मैं सिर्फ अदद को जिक्र करूं या मादूद को भी? Should I mention the numbers only or the मादूद too? मादूद also. अल-मुअल्लिम टीचर ने कहा, उज़कुरिल मादूद अयज़न, मेंशन द मादूद एज वेल, यानी मादूद को भी शुमार करो. हामिदुन बदअ यउद्दु, हामिद गिनने लगा. हामिद स्टार्टेड टू काउंट. वल मुअल्लिमु यस्तमिउ इलैहि, और उस्ताद उसे गौर से सुन रहे हैं. एंड द टीचर इज लिसनिंग टू हिम. वरकुन के माने हुए एक वरक, सफ़हातुन के माने हुए एक पेज. वरकुन वन पीस ऑफ पेपर और पेपर, सफ़हतुन a page, वरकानी two pieces of papers or two papers, and सफ़हतानी two pages. अच्छा, फिर अब आपको कहना है कि 3 पेपर्स. तो अब देखिए यहां से रूल शुरू हो गया. ये वरकुन और वरकानी जो है, ये बताया गया 1 और 2 को डुअल के जरिए ही अदा कर दिया जाता है. जैसे आपको कहना हो कि 1 आदमी 2 आदमी, तो रजुलुन और रजुलानी कहा जा सकता है. इसी तरीके से 1 लड़की और 2 लड़कियां, बिंतुन 1 लड़की, बिंतानी 2 लड़कियां. और अगर आप चाहें तो रजुलानी इस्नानी, बिंतानी इस्नतानी, ऐसे भी कह लें. अब देखिए 3 से 10 तक का रूल ये है कि अदद को मादूद के खिलाफ रखा जाएगा. तो औराक देखिए यहां पर मैस्कुलिन है. ये जो राइट में है सारी मिसालें, ये राइट वाली मिसालें, दाएं वाली मिसालें ये हैं कि इसमें मादूद को मुज़क्कर रखा गया है, इसीलिए अदद को मुअन्नस रखा गया है.
تو تمام مثالوں میں یہ دیکھیں اوراق اوراق ہے سب میں، اور اوراق یہ ورقن کی جمع ہے، اور یہ ہے معدود. تو معدود کو کیا رکھا گیا ہے؟ معدود کو جمع رکھا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو مجرور رکھا گیا ہے. اور جو عدد ہے اس کو جنڈر کے اعتبار سے بالکل اس کے برخلاف رکھا گیا ہے، یعنی اوراق مذکر ہے تو عدد کو مؤنث رکھا گیا ہے. 10 تک اسی طریقے سے چلتا رہے گا. اس کے بعد جو ہے 3 صفحات، 3 صفحے، اس میں صفحات فیمینین ہے، اور اس کو آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ جمع ہے اور مجرور ہے، لیکن اس کے ساتھ جو نمبر استعمال ہوا ہے اس نمبر کو میسکولین رکھا گیا، مذکر رکھ دیا گیا، کیونکہ صفحات مؤنث ہے. اب 10 تک آپ اسی رول کو لے کر چلیے. 3 اوراق، 3 pieces of paper، 3 اوراق. 3 صفحات، 3 pages، 3 صفحات. 4 اوراق، 4 papers اور 4 pieces of papers، 4 اوراق. 4 صفحات، 4 pages، 4 صفحات. 5 اوراق، 5 pieces of paper، 5 اوراق. 5 صفحات، 5 صفحات. 5 pages. 6 اوراق، 6 اوراق. 6 pieces of paper اور simply 6 papers. 6 صفحات، 6 pages، 6 صفحات. 7 اوراق، 7 اوراق اور 7 papers. 7 صفحات، 7 pages، 7 صفحات. آگے بڑھیں. 8 اوراق، 8 اوراق. 8 papers. 8 صفحات، 8 pages. ٹھیک ہے، 8 جو ہے اس کو 8 کر دیا جاتا ہے جب اس کو میسکولین میں استعمال کرنا ہو. تو 8 صفحات، 8 pages، 8 صفحات. 9 اوراق، 9 اوراق. 9 pieces of paper. 9 صفحات، 9 pages. 10 اوراق، 10 اوراق. 10 اوراق، 10 اوراق. 10 pieces of paper. 10 صفحات، 10 pages، 10 صفحات. اب دیکھیے آپ نے 3 سے 10 تک کا جو رول تھا وہ آپ نے اچھی طرح سے کور کر لیا. ان میں ہر ایک میں مثالوں میں رائٹ میں وہ مثال دی گئی ہے کہ معدود مذکر ہے تو عدد کو مؤنث استعمال کیا گیا، اور بائیں میں یہ مثال دی گئی ہے کہ معدود مؤنث ہے تو عدد کو مذکر رکھا گیا، اور معدود کو جمع اور مجرور رکھا گیا ہے. یہ تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں. اب 11 اور 12 کا رول الگ ہے، اس کو آپ دیکھیں. 11 اوراق. 11 ورقن. 11 اوراق. 11 pieces of paper. اب دیکھیں یہاں پر 11 مذکر، 10 مذکر اور ورق مذکر، یہ دونوں پارٹ مذکر ہوں گے. اور یہاں سے اب یہ دیکھیں کہ 11 سے لے کر 99 تک اب جہاں بھی معدود ہے یہ معدود منصوب ہوگا، اور معدود ساتھ میں سنگولر ہوگا، سنگولر اور منصوب ہوگا. یہ ایک رول ہے جو چلے گا 11 سے لے کر 99 تک. 11 ورقن، 11 pieces of paper. 11 صفحتن. اب دیکھیں صفحتن کی وجہ سے اکائی اور دہائی دونوں بدل گئے. اکائی اور دہائی یہاں پر دونوں بدل جاتی ہیں. 11 اور 12 کا رول کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ 11 اور 12 میں اکائی اور دہائی دونوں ہی معدود کے مطابق ہو جاتے ہیں ان ٹرمز آف جینڈر. 12 ورقن، 12 پیپرز، 12 pieces of paper. 12 صفحتن، 12 pages، 12 صفحات. تو یہاں پر آپ دیکھیں 12 صفحتن فیمینین ہے تو دونوں مؤنث، اور پیچھے 12 ورقن میں ورقن میسکولین تو 12 دونوں میسکولین. تو 11 اور 12 میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے رول اپلائی کیا جاتا ہے. اب آئیے یہاں سے 13 سے لے کر 19 تک کا ایک رول چل رہا ہے. 13 سے لے کر 19 تک میں یہ ہوگا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے 2 مرتبہ، ایک بار ڈیٹیل سے اور ایک بار سمری کی ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ 13 سے لے کر 19 تک کا یہ رول ہوگا کہ جو اکائی ہے وہ بالکل برعکس ہوگی معدود کے، لیکن جو دہائی ہے وہ بالکل اس سے میچ کرے گی جنڈر کے اعتبار سے. 13 ورقن، 13 ورق. 13 pieces of paper یعنی 13 پیپر. تو اب آپ یہاں دیکھیں ورق میسکولین ہے اور ورق معدود ہے، تو یہ جو 10 ہے
یعنی دہائی ہے، دہائی کو بھی میسکولین رکھا گیا. ورقہ میسکولین یعنی ورق میسکولین، تو جو گنتی اس سے پہلے 13 کی ہے اس میں جو دوسرا پارٹ ہے یعنی جو دہائی ہے اس کو بھی میسکولین رکھا گیا، لیکن پہلے پارٹ کو فیمینین کر دیا گیا. تو 13 سے 19 تک یہی ہوتا ہے کہ جو گنتی ہوتی ہے اس گنتی کا جو پہلا حصہ ہے وہ بالکل اپوزٹ ہوگا معدود کے، لیکن جو دوسرا حصہ ہوگا وہ معدود کے بالکل اکارڈنگ ہوگا، معدود کے مطابق ہوگا. اچھا، 13 ورقا 13 pieces of paper، 13 صفحة 13 pages، 20 ورقا 20 papers اور 20 pieces of paper، 20 اوراق، 20 صفحة 20 pages اور 20 صفحات. اب دیکھیں یہاں سے 20 سے جو آپ کا رول شروع ہو رہا ہے، 20 سے جو رول بتایا جا رہا ہے وہ وہی جو میں نے بتایا ہے کہ 20 میں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کوئی تبدیلی ہی نہیں ہوگی. البتہ ایک ایڈوانس لیول کا رول میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کسی جگہ سینٹنس میں اس طرح سے ہے کہ اس سے پہلے کوئی ناصب موجود ہے، نصب دینے والا، یا کوئی جر دینے والا ہے، تو ایسی صورت میں حالت النصب اور حالت الجر میں یہ 20 ہو جائے گا، اور پھر 30 یا 40 یا 50 یا 60 یا 70 یا 80 یا 90 ہو جائے گا. اور باقی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ 20 کا رول آپ نے دیکھا. 21 اور 22 کا رول الگ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا 21 اور 22 کا جو رول ہے وہ 31 اور 32 کا بھی ہے، 41 اور 42 کا ہے، یہ آپ مت بھولیے گا. 21 اور 22 تک کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جو گنتی ہے اس گنتی میں جو اکائی ہے وہ اکائی بالکل معدود کے مطابق ہوگی. 21 اور 22 میں جو اکائی ہے، جو عدد کا پہلا پارٹ ہے، وہ معدود کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی معدود اگر مذکر تو عدد کا پہلا پارٹ بھی مذکر، اور معدود اگر مؤنث تو عدد کا پہلا پارٹ بھی مؤنث. اچھا، دہائی میں تو ہمیں کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے، کیونکہ دہائی جو ہے اس میں کوئی تبدیلی ہی نہیں ہوتی ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے. جیسے 20 30 40 ہے، میں بار بار بتا چکا کہ اس میں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. بس چونکہ جمع مذکر سالم سے ان کو مشابہت ہے، سملرٹی حاصل ہے واو نون کی وجہ سے، اور جمع مذکر سالم میں حالت النصب اور تو اسی کی مشابہت کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا جائے گا، یا نون دے دیا جائے گا حالت النصب اور حالت الجر میں. البتہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. تو بہرحال 21 اور 22 کا رول یہ ہے کہ جو عدد کا پہلا پارٹ ہے وہ معدود کے بالکل اکارڈنگ ہوگا، اور دوسرا پارٹ جو عدد کا ہے یعنی دہائی، اس میں تو کوئی تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں 21 ورقا، ورق میسکولین تو واحد کو بھی میسکولین رکھا گیا، اور 20 میں تو کوئی تبدیلی ہوگی ہی نہیں. 21 اوراق 21 پیجز 21 پیپرز، 21 صفحة 21 پیجز 21 صفحات. اب دیکھیں واحدتن ہو گیا کیونکہ صفحہ آگے ہے اور وہ فیمینین ہے تو یہ واحدتن ہو گیا. لیکن پیچھے والی اگزامپل میں ورق میسکولین تھا تو واحدن رکھا گیا، اور 20 میں دونوں جگہ کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ تذکیر و تانیث کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. آگے دیکھیے، اب آپ کو کہنا ہے 22 اوراق 22 صفحات، تو آپ کو یوں کہنا ہوگا 22 ورقا 22 پیپرز، اور 22 صفحة 22 پیجز. اس طریقے سے یہ چلے گا. اب دیکھیے اثنانی یہ میسکولین ہے کیونکہ ورق میسکولین ہے، اور اگلی والی اگزامپل میں اثنتانی یہ فیمینین ہے کیونکہ صفحتن فیمینین ہے. تو اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہے گا. اب دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ یہ سب کور کر لیا. اب ہمیں دیکھنا ہے 23 ورقا. میں نے بتایا تھا آپ کو 23 سے لے کر 29 تک کا رول ڈیفرنٹ ہے. 23 سے لے کر 29 تک کے رول میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ یاد رکھیے کہ دہائی میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. البتہ جو اکائی ہے وہ اکائی بالکل اپوزٹ ہوگی معدود کے، یعنی معدود میسکولین تو عدد کے پہلے پارٹ کو فیمینین کر دیا جائے گا. 21 اور 22 میں کیا ہوا؟ 21 اور 22 میں یہ ہوا کہ پہلے پارٹ کو معدود کے مطابق رکھا گیا، لیکن 23 سے لے کر 29 تک میں کیا کیا جا رہا ہے کہ پہلے پارٹ کو عدد کے برعکس رکھا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے. اب آپ کو کہنا ہے کہ 23 اوراق، تو آپ کو یوں کہنا ہوگا 23 ورقا 23 پیپرز. اب ورق جو ہے یہ میسکولین ہے، تو اب جو گنتی کا پہلا حصہ ہے ثلاثہ اس کو فیمینین کر دیا گیا، اور پیچھے 21 22 میں کیا تھا؟ ان دونوں کو اکارڈنگ رکھا گیا تھا معدود کے. لیکن یہاں کیا کیا گیا؟ پہلے پارٹ کو
یعنی پیچھے جو واحد و عشرون ہے اس میں جو میں نے کہا کہ دونوں کو رکھا گیا، یعنی کہ دوسرے میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں ہے عشرون میں، یعنی پہلے کو، یعنی جو پہلا گنتی کا حصہ ہے اکائی، اس کو معدود کے بالکل مطابق رکھا گیا. لیکن 23 سے لے کر 29 تک میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے پارٹ کو یعنی اکائی کو معدود کے بالکل برعکس رکھا جاتا ہے. تو ثلاثۃ و عشرون ورقن میں ورق میسکولین ہے تو ثلاثہ و عشرون میں ثلاثہ کو فیمینین کر دیا گیا، ورق کے برعکس کر دیا گیا، کیونکہ ورق میسکولین تو ثلاثہ کو ہمیں کرنا ہے فیمینین. آگے دیکھیے ثلاث و عشرون صفحتن میں بالکل الٹا ہو رہا ہے، صفحہ فیمینین ہے تو اب ثلاث کو میسکولین کر دیا گیا. تو یہ 23 سے 29 تک کا جو رول ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ پھر جو ہے پھر 33 سے لے کر 39 تک میں بھی اپلائی ہوگا، 43 سے لے کر 49 میں بھی، اور 53 سے لے کر 59 میں بھی، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں. بس اس میں کیا کرنا ہے کہ جو نمبر ہے اس نمبر کا جو پہلا پارٹ ہے پہلے پارٹ کو معدود کے بالکل برعکس رکھنا ہے، دیٹ از اٹ. اور 21 اور 22 میں جو اکائی ہے یعنی پہلا پارٹ ہے وہ بالکل مطابق ہوگی معدود کے. تو ثلاثۃ و عشرون ورقن 23 pieces of paper اور 23 اوراق، ثلاث و عشرون صفحتن 23 pages. اب ہمارے سامنے بچا ہے 100 والا. 100 کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو معدود ہوگا وہ مفرد ہوگا یعنی واحد، اور اسی طریقے سے مجرور ہوگا، مضاف الیہ کی طرح استعمال ہوتا ہے وہ. آپ کو کہنا ہے 100 ورق، 100 ورقن 100 پیپرز، 100 صفحتن 100 پیجز. آپ دیکھیں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ ورق میسکولین ہے تب بھی 100 ہے، اور صفحہ فیمینین ہے تب بھی 100 ہے. 100 ورقن 100 صفحتن 100 پیپرز اینڈ 100 پیجز. اچھا، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ 101 سے لے کر آپ کو آگے کیسے استعمال کرنا ہے. جیسے کہیں کہنا ہو 101 تو 101. اب وہ 10 تک کا جو رول چلتا ہے نا، 110 تک کے کہنے کے لیے جو رول چلتا ہے اور اس سے اوپر بھی، وہ پورا آپ سامنے لائیں اپنے. اب آپ کہتے ہوئے جائیں، جیسے 101 کہنا ہے تو 101، یعنی ورق اگر آپ میسکولین کہنا ہے تو واحد آئے گا. 101 پیپر 101. اگر آپ کو صفحہ یہاں استعمال کرنا ہے تو آپ صفحہ کا استعمال کر لیں، 101 صفحتن یعنی 101 پیجز. اور آپ کو 2 کہنا ہے 102 تو 102 کہنا ہے آپ کو، 102 2 پیجز کہنا ہے. اگر مان لیجئے تو 100 ورقانی یا 100 ورقانی 2، 102 صفحتانی آپ کو کہنا ہے، 102 صفحے. تو اب آپ کو 100 کے بعد جیسے آپ نے پیچھے 1 سے 2 کا استعمال کیا تھا رول، وہی ہوگا میاں کے ساتھ، یعنی 102 کہنا ہے تو 102 کہنا ہے آپ کو اگر میسکولین ہے، اور اگر فیمینین ہے تو 102 کہنا ہے. اچھا، اور 3 سے 10 تک کا رول اب پھر چلے گا. 103 کہنا ہے تو 103 اوراق، یعنی 103 اوراق کہنے ہیں تو 103 اوراق. اور پھر کہنا ہے آپ کو 103 صفحات پیجز تو 103 صفحات 103 پیجز. وہی جو سیم رول آپ کا 1 اور 2 اور 3 سے 10 تک کا جو چلا تھا، اور جو رول جو گیا تھا آگے 99 تک، وہی سیم رول چلے گا، کوئی نئی چیز نہیں ہے. 103 صفحات 103 پیجز. اب الف کا استعمال ہوا. الف میں دیکھیے، الف ورقن 1000 پیپرز 1000 پیپر، الف صفحتن 1000 پیجز. الف کو بھی بتایا تھا میں نے کہ الف کے بعد جو معدود ہے اس کو مجرور استعمال کیا جائے گا، اس کو مجرور رکھا جائے گا اور مفرد رکھا جائے گا. الف ورقن 1000 ورق، الف صفحتن 1000 صفحات. اب اگر آپ کو پھر کہنا ہے کہ 1001 تو پھر ابھی جو 101 سے لے کر جو رول ابھی پیچھے دیا ہے وہی سیم شروع ہو جائے گا. آپ کو کہنا ہے کہ 1001 تو الف ورقن، مثلا ورق کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا ہے، 1001 ورق تو الف ورقن واحد یا ورقن واحد کہہ لیں آپ. اور آپ کو کہنا ہے کہ 1002 ورق
تو آپ کو کہنا ہے کہ الفن و ورقانی اثنانی، اور آپ کو کہنا ہے 1003، تو الفن و ثلاثۃ اوراق، الفن و اربعۃ اوراق، وہ پورا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو میتن کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے عدد اور معدود کے رول کو اس لیسن میں کور کیا ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ عدد اور معدود کا جو رول ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کنفیوزنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر رولز بہت سارے ہیں، کمپلیکسٹیز بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں، 1 اور 2 کا الگ ہے، اور پھر 3 سے 10 تک کا الگ ہے، 11 اور 12 کا الگ ہے، 13 سے لے کر 19 تک کا الگ ہے، پھر 20 30 وغیرہ جو ہیں وہ الگ ہے، پھر 21 22 کا الگ ہے، پھر 23 سے لے کر 29 تک کا الگ ہے، پھر 100 کا اور 1000 کا الگ ہے، پھر اس کے بعد بھی بہت ساری چیزوں میں کچھ فرق پایا جاتا ہے ہلکا پھلکا، لیکن بنیادی طور پر جو گنتیوں کا رول ہے وہ اکثر و بیشتر آج آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔